اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میرا اور آپ کا سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کو دیکھنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اے بندے تجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ یہ خیال کب پختہ ہوگا؟ جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ جل شانہ سے محبت ہوگی، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا پیار ہوگا، تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ احساس زندہ رہے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک سارنگی بجانے والا بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کی سریلی آواز لوگوں کی مجلسوں کو آراستہ کرتی تھی، اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ سارنگی سے اپنی آواز سے لوگوں سے پیسہ لیتا، لوگ اسے خوشی سے پیسے دیا کرتے، لوگ اسے اپنی محافل میں بلایا کرتے۔ وقت گزرتا رہا، اس کی محافل و مجالس سجتی رہیں، پیسہ کماتا، اور وہ بڑھاپے کی اس حصے میں داخل ہو گیا جہاں جسمانی قوتیں جواب دے دیتی ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو وہ اس حصے میں داخل ہو گیا۔ اب سریلی آواز نہ رہی، بلکہ آواز میں خرخراہٹ پیدا ہو گئی۔ اب اسے لوگ نہ بلائیں، اب اس کی وہ محفلیں نہ سجیں، تو پیسے کہاں سے ملیں؟ حتیٰ کہ وہ روٹی کا محتاج ہو گیا۔ تو اس کمزوری اور غربت کی حالت میں جب سب لوگ اسے چھوڑ گئے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے دعا کی کہ میں ساری عمر گناہ کرتا رہا ہوں، ساری زندگی برائی والے اشعار لوگوں کو سناتا رہا ہوں، لیکن تیری عطا میں کمی نہ آئی۔ اب جب کہ دنیا مجھے چھوڑ چکی ہے میرے بڑھاپے کی وجہ سے، میری کمزوری کی وجہ سے، میری بیماری کی وجہ سے، اب مولا میں صرف تیرا مہمان ہوں، اب میں تیرا غلام ہوں۔ اور وہ بندہ دنیا کو چھوڑ کر مدینہ کے قبرستان میں سارنگی لے کے چلا گیا، اور وہاں بیٹھ کے روتا رہے، اس امید پر کہ اللہ کریم اسے قبول کر لے۔ اس کی جو آواز تھی، اس آواز میں اللہ سے مناجات کرے، وہ روئے اور گڑ گڑائے۔ وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اپنا درد اللہ کو سنا رہا ہے، اپنی کیفیت اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی، اور ادھر
امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی نیند میں تھے اس وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں انہیں بتایا، انہوں نے ایک آواز سنی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایک بندہ قبرستان میں رو رو کے مجھے منا رہا ہے، مجھے اس پہ رحم آ گیا ہے، اٹھو اس کی ضرورت کو پورا کرو، بیت المال سے 700 دینار اس کے لیے لے جاؤ اور اسے کہو جب بھی ختم ہو جائیں تو عمر فاروق کے پاس آ کے لے جانا اور اس کی ہمیشہ کے لیے کفالت اپنے ذمہ لے لو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اٹھے اس خوف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو خواب کے اندر بتایا گیا، اور وہ اس قبرستان کی طرف دوڑے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. لیکن وہاں پر اس بوڑھے کو پایا جو کمزور اور لاغر تھا، جس نے سرنگی بھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو بڑا ہی کوئی نیک پارسا ہوگا، وہ بڑا بابرکت بندہ ہوگا، یہ تو سرنگی نواز ہے جسے آج آپ گویا کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کو اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، پھر پورے قبرستان کا چکر لگایا، لیکن اس بوڑھے کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا، وہ وہاں پہ سویا ہوا تھا. جب ان کو یقین ہو گیا کہ بوڑھے کے علاوہ اور کوئی شخص قبرستان میں نہیں، تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسی بوڑھے کی طرف مجھے بھیجا ہے. تو وہ اس کی طرف چلے تو اچانک جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آتی ہے، تو وہ بندہ جاگ جاتا ہے. پہچانتا تھا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہی اپنے سامنے دیکھا ڈر کے مارے کانپنا شروع کر دیا کہ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں. تو آپ نے جب اس کے زرد چہرے کو دیکھا تو اسے فرمایا مجھ سے خوف نہ کھاؤ، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور تیرا حال پوچھا ہے. چنانچہ اسے وہ 700 والی رقم دی اور اسے کہا کہ یہ خرچ کر اور جب پھر ضرورت پڑے تو پھر میرے پاس آ جانا. یہ بات جب اس سرنگی نواز نے سنی تو کانپ گیا، شرم سے پانی پانی ہو گیا، رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا. سرنگی کو زمین پر مار کے ریزہ ریزہ کر دیا اور خود سے کہا اے کم بخت، تو 70 سال میرے اور میرے رب کے درمیان پردہ بنی رہی. یعنی وہ سرنگی جو بجاتا تھا، اتنا رحیم اور کریم رب ہے، میں بھولا رہا، میں 70 سال گناہوں میں ڈوبا رہا، اور جب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا میری آواز بھدی ہو گئی، مجھے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں نے مولا کو پکارا تو اس نے میری پکار کو سن لیا، میرے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اس کمزوری، غربت، بیماری اور بڑھاپے میں امیر المومنین جیسی شخصیت کو اللہ نے حکم دیا جاؤ میرا بندہ قبرستان میں اس کی جا کے مدد کرو. تو پھر وہ اپنے سے جناب عمر فاروق کے سامنے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہی لگے ہوئے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما اور تو عطا کرنے والا ہے. میں نے اپنی ساری عمر ضائع کر دی، میں نے اپنی عمر سے انصاف نہیں کیا، میں اپنا انصاف اس کے سوا کسی سے حاصل نہیں کر سکتا، دنیا انصاف نہیں دے سکتی. جو میری ذات سے بھی زیادہ میرے قریب ہے میں اس سے دور رہا، جو میری ذات سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے. میری ہستی مجھ سے گم ہو گئی، میری شناخت میں نے اپنی کھو دی، میں انسانیت کے تمام وقار کو میں نے مجروح کر دیا. 70 سال میں
ایسی زندگی گزاری کہ مجھے رب کی خبر ہی نہیں ہے، تو مجھے گناہوں کی حالت میں بھی دیکھتا رہا۔ اس طرح رو رو کر اپنے گزشتہ 70 سالوں کے گناہ گن رہا تھا اور مغفرت مانگ رہا تھا۔ میرے روحانی دینی بھائیو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں بصورت طوفان ہر وقت چلتی رہتی ہیں، اور جو اس کے غضب پر غالب ہیں اللہ کی رحمتیں، ہم پکار کے تو دیکھیں، اور اللہ کی رحمتوں نے ہر چیز کو اپنے نرغے میں لے کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں۔ میرا رحیم اور کریم رب، وہ ہماری شہرگ حیات سے بھی نزدیک ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی آپ اکیلے ہو جائیں گے اور جب بھی کوئی شکستہ دل ہو جائے گا، مظلوم، بے یار و مددگار، مفلوق الحال، کمزور، لاچار، بے نوا اور راندہ دنیا ہو جائے گا، جب بھی وہ رجوع اللہ ہو کر اس کی رحمت کو آواز دے گا، اس کو پکارے گا، اس کی کریمی کی طرف دیکھے گا، اس کی غفاری اور ستاری کی طرف دیکھے گا، تو اس کی رحمتیں لپک کر اسے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیں گی، اسے اپنی آغوش کے اندر لیں گی۔ اس کے کانوں کے اندر لا تقنطوا من رحمت اللہ کا سرمدی نغمہ جو ہے وہ سننے اس کے کان شروع کر دیں گے۔ صرف ایک بار اس کریم کی طرف جھک کے طرف دیکھ، اس کی طرف جا کے تو دیکھ اے بندے۔ 70 سال گانا بجانا کرنے والا صحیح معنوں میں جب اس کا بندہ بن گیا تو پھر اللہ پاک کو اس پہ بھی رحم آ گیا۔ تو اللہ کی رحمت ہے، جب ہم اسے پکارتے ہیں، تو جب پکارتے ہیں اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ معاف کرتا ہے، تو اس کی طمانینت و سکینت اس بندے کے قلب اور روح میں ڈیرے ڈال لیتی ہے، اور ایسا اسے سرور اسے دے دیتی ہے، پھر وہ اس کے بغیر کہیں اور اس کا ڈیرا نہیں لگتا، وہ اسی کے در پہ جھکا رہتا ہے۔ وہ انسان جو ساری عمر گناہوں میں گزارے، گناہوں بھری زندگی، ایک اپنے 70-80 سال زندگی میں ایک بار بھی اللہ کی طرف نہیں گیا، جو ہی رخ کر لیا تو اللہ نے اپنی رحمتیں، اپنی محبتیں اس کی طرف پھیر دیں۔ تو آئے ہم اپنے رب کی محبت کو حاصل کریں۔ ہم دنیا کی محبت میں مارے مارے گھوم رہے ہیں، دنیا کو تلاش کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے پاس بھی لوگ اب دنیا کی طلب میں جاتے ہیں، میری دنیا بہتر ہو جائے، میری دنیا بہتر ہو جائے، میری زندگی بہتر ہو جائے، میری آسائشیں زیادہ ہو جائیں، میرا کاروبار بڑھ جائے، میرا رزق بڑھ جائے، بس یہی تمنا ہے۔ حتیٰ کہ اسی تمنا اور اسی گمشدگی میں، اے انسان تو گم ہو گیا ہے، جو طلب دنیا میں ہے وہ گم شدہ ہے، اس کا اعلان کرانا چاہیے، وہ گم ہو گیا ہے، وہ دنیا میں چلا گیا۔ یہ دنیا بہت ہی خسارے والی چیز ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا سرنگی والا، اس واقعہ کا مرکزی کردار سرنگی والا ہے۔ سرنگی بجانا، سرنگی بجاتا تھا، اپنے دور عروج میں وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرتا تھا، لیکن جب جوانی کے وجود سے لاغری اور بڑھاپے کے اندر منتقل ہوتا ہے تو خوش نوائی اور لحن دودی اس سے چھن جاتی ہے، اور آواز اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور اب اس کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا، بندوں سے دھتکارا گیا۔ اس حالت کے اندر اللہ نے اسے قبول کیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ نفسانی خواہشات جب آپ کی محبت اللہ سے بن جائیں گی، نفسانی خواہشات اپنا گلا خود گھونٹ دیں گی، پھر ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو صرف اللہ کا در نظر آئے گا، اس کی بخشش کے اوپر آپ کی امید ہوگی۔ عجز و انکساری سے اللہ سے مانگتے رہیں گے، اور وہ در ہے میرے مولا کا، میرے اللہ کا وہ در ہے، میرے رب کا وہ در ہے جہاں سے کوئی نامراد نہیں لوٹتا۔ دنیا محبت کرتی ہے بندے کے مال اور جمال سے، دنیا محبت کرتی ہے دنیا اس کے عہدے سے، دنیا محبت کرتی ہے اس کے ظاہری ٹھاٹھ اور باٹ سے، اور پوری دنیا سے دھتکارا ہوا بندہ
جب میرے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، میرے سونے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، میرے پاک اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو پھر اس کی رحمت اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، سورہ شورى کے اندر۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے گناہگار بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے محبت میں، اللہ کی محبت میں، کہ ہم گم رہے، مالک تجھ سے دور رہے۔ یہ نہ کہیں کہ بھائی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم کے اندر، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو پختہ توبہ ہو، جو پکی توبہ ہو، سچی توبہ ہو۔ توبہ کے بعد باغی نہیں ہونا، توبہ کے بعد نہیں بھاگنا اللہ کے در سے، جھکے رہنا ہے اللہ پاک کے سامنے۔ تو پھر دیکھنا اللہ کی محبت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی، تمہاری بدکاریوں کو نظر انداز کر دے گی۔ دنیا میں ایک عیب ظاہر ہو جائے تو لوگ چلتے ہوئے رخ پھیر لیتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے۔ کتنا کریم رب ہے، چوروں ڈاکوؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، گانے بجانے والوں کو بھی قبول کر لیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت کا ایک انداز سکھا رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ کی محبت کا بہت بڑا ہمیں ہنر مل گیا اس حدیث مبارک سے کہ سچی توبہ کرو، ایسے ہو کہ جیسے تمہارے گناہ ہی نہیں ہیں، مطلب کہ آج ہی پیدا ہوئے، جس نے سچی توبہ کر لی۔ اسی لیے جب بیعت کے لیے لوگ پہلے دور میں آتے تھے، آج تو وہ ختم ہو گیا، جب بیعت ہوتے مرشد کو چن لیتے، مرشد اسے توبہ کا صیغہ پڑھاتے اور اسے کہتے آج تجھے میں نے توبہ کرا دی ہے، آج سے تو ایسی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، اے بندہ خدا اس بیعت کے بعد گناہ نہ کرنا۔ لیکن ہم تو اپنے نفس کے بندے ہیں، ہماری تو بیعت بھی عارضی ہے، ایسی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیعت مقصد، ہادی چننے کا مقصد، مرشد چننے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مولا کی پہچان ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، رب کی پہچان ہو جائے۔ اگر وہ نہیں ہو رہی تو پھر کیسا ہادی اور کیسا وہ بندہ، کیا پیری اور کیا مریدی، کیا بیعت اور کیا وہ بیعت میں پڑھے جانے والے الفاظ، جتنے اعلیٰ الفاظ پڑھائے جائیں، توبہ کے صیغے پڑھائے جائیں، اور بندہ پھر گناہوں کے اندر ہیرا پھیری کے اندر لگ جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سچی توبہ کی وہ ایسے ہے جیسے آج ہی پیدا ہو گیا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی جس کا مفہوم، اگر تم گناہ کرو اور تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک جا پہنچیں، پھر تم سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ ہمیں دوسرا ایک اور راستہ ہمیں مل گیا، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کے کنارے تک چلے جائیں۔ آسمان کا کنارہ کسی نے پکڑا ہی نہیں، اتنی بڑی تشبیہ دے دی ہے، اتنی بڑی مثال دے دی ہے یہاں پر کہ تمہارے گناہ آسمان تک چلے جائیں، لیکن تم سچی توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو اسے وہ توبہ قبول کرے گا تمہاری۔ جلدی کیجیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سن رہے ہیں، جلدی توبہ کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں انسان کی سعادت یہ ہے، اس کی سعادت یعنی اس کے لیے بہتر سعادت یہ ہے کہ اس کی عمر طویل ہو اور اللہ تعالیٰ اسے انابت، اللہ کی طرف رجوع اور توفیق عبادت عطا کرے، یعنی وہ سعید ہے، خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے جسے لمبی زندگی ملی اور اللہ کی طرف رجوع کر کے رکھا ہوا ہے، گناہ نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے۔ بندہ بڑھاپے میں چلا جائے تب بھی گناہ، جوانی تو جوانی۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ تمام ابنائے آدم گناہگار ہیں اور بہترین گناہگار کون ہے؟ توبہ کرنے والا، جو اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے، سچی توبہ کرنے والا۔ سچے دل سے ہم جب توبہ کریں گے، جب توبۃ النصوح کریں گے، جب آنسو بہائیں گے، جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی محبت کے متلاشی ہوں گے، اللہ کی طرف ہم رجوع کر جائیں گے، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ ہوگا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ رونے والے، رجوع کرنے والے، میری طرف توبہ کرنے والے، اب کیا کیا اللہ نے؟ ان کو معاف تو کر ہی دیا، جو ان کے گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔